جان لے تو اے مخاطب ان ما جاء فی کلام الامام الاعظم وغیرہ من علماء الانام من تکفیر القائل بخلق القرآن، فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے علاوہ دوسرے اکابر اور مشہور علماء سے جو قرآن کو مخلوق کہنے والے کی تکفیر جو مروی ہے محمول، یہ تکفیر جو ہے کفران نعمت پر معمول ہے۔ یہ کس پر معمول ہے؟ کفران نعمت پر، لا کفر الخروج من الملہ۔ فرماتے ہیں اسلام اور ایمان سے جو ہے خارج ہونے کے کفر پر محمول نہیں ہے، یعنی کفر حقیقی سے مراد نہیں ہے بلکہ کفران نعمت مراد ہے۔ بخلاف المعتزلۃ فی ھذا المسئلہ، اس مسئلے میں معتزلہ حضرات کا اختلاف ہے۔ بل تحقیق، بلکہ حقیقت یہ ہے اللہ نزاع فی ھذا القضیۃ، اس مسئلے میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اہل سنت اور معتزلہ کا۔ کیوں؟ اذ لا خلاف لأہل السنت فی حدوث الکلام اللفظی، کہ اہل سنت کے نزدیک جو ہے کلام لفظی کے حادث ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ ولا نزاع للمعتزلۃ فی قدم الکلام النفسی، اور معتزلہ حضرات کے نزدیک جو ہے معتزلہ حضرات کا کلام نفسی کے اپنا قدیم ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ حتیٰ لو ثبت عندہم، حتیٰ کہ اگر کلام نفسی دلیل قطعی سے معتزلہ حضرات کے نزدیک ثابت ہو جائے تو وہ کلام نفسی کو جو ہے قدیم کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ قدیم ہی کہیں گے۔ ہاں جی۔ وَأَمَّا حَدِيثُ مَنْ قَالَ إِنَّ الْقُرْآنَ مَخْلُوقٌ فَقَدْ كَفَرَ، اور وہ حدیث کہ جس میں ہے کہ قرآن جو ہے جس نے کہا قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہو گیا۔ فغیر ثابت، فرماتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ یہ خبر واحد ہے۔ یہ کیا ہے؟ خبر واحد ہے۔ وقابل للتاویل فی بیان المراد، اور اس کے مراد اور معنی کے بیان کرنے میں یہ قابل تعویل ہے، یعنی اس کی تعویل کی جائے گی۔ اچھا، وہ تعویل کیا ہے؟ وہ تعویل یہ ہے والقول بأن المراد بالمخلوق المختلق بمعنى المفتری، فرماتے ہیں کہ مخلوق سے مراد جو ہے مختلق ہے۔ مخلوق سے مراد کیا ہے؟ مختلق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو شخص قرآن کو جو ہے مخلوق ہے وہ افترا باندھنے والا ہے۔ بولو، وہ افترا باندھنے والا ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اس کی یہ بات من گڑت ہے۔ بولو، اس کی یہ بات۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ کلام لفظی بالاتفاق حادث ہے اور کلام نفسی وہ قدیم ہے۔ معتزلہ حضرات جو ہے اگر ان کے نزدیک کلام نفسی ثابت ہو جائے تو وہ بھی کلام نفسی کو قدیم کہیں۔ وہ کلام کو جو ہے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی صفت مانتی ہی نہیں ہے معتزلی حضرات۔ تو اب کلام لفظی کو جو ہے کلام لفظی کے جو ہے کلام لفظی کو مخلوق کہنے والے کو جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے جو ہے علماء نے کافر کہا ہے، تو ملا علی قاری فرماتے ہیں اس سے مراد کفران نعمت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کفران نعمت ہے۔ حقیقی کفر نہیں ہے کہ جس سے انسان جو ہے ایمان سے خارج ہو جائے۔ ہاں، معتزلہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو قرآن ہے نا لفظی، سمجھ آ رہا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ اس کے جو ہے حادث کہنے والے کو امام صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کافر کہا ہے۔ تو ملا علی قاری اس کی توجیہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کفر سے مراد کفران نعمت ہے۔ کیا ہے؟ لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا۔
کیونکہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ تو یہاں کفران نعمت مراد لینے پہ کرینہ کون سا ہے؟ رؤیت باری تعالیٰ کا منکر بولو کافر ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ معتزلہ نہیں مانتے، رؤیت باری تعالیٰ کے قائل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں رؤیت کے لیے جہت چاہیے، سمجھ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہے تو رؤیت متحقق نہیں ہوگی۔ تو ہمارے علماء نے کہا جو رؤیت باری تعالیٰ کا انکار کرے کا کیا وہاں کفران نعمت مراد ہے؟ پیچھے آپ نے یہ پڑھا کہ قرآن پاک جو ہے کلام لفظی، اس کو غیر مخلوق اس لیے کہا جاتا ہے کہ مخلوقات میں سے جو ہے کسی کی تصنیف اور تعلیف نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں؟ مخلوقات کی کسی کی تصنیف اور تعلیف، والقرآن و کلام اللہ۔ پھر آپ نے یہ اعتراض پڑھا دو مقامات میں، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کلام لفظی جو ہے حقیقتاً کلام اللہ نہیں ہے اور حقیقتاً کلام اللہ وہ کلام نفسی ہے، تو اس کو مجازاً جو ہے کلام اللہ کہا جاتا ہے، تو پھر چاہیے کہ مجاز سے جو ہے اسم کی نفی کرنا جائز ہوتا ہے، تو چاہیے کہ قرآن مجید سے جو ہے لیس بکلام اللہ کہنا کہہ کر کلام اللہ کی نفی کرنا جائز ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ پیچھے پڑھا یا نہیں پڑھا آپ نے؟ تو انہوں نے وہاں کیا جواب دیا تھا؟ کہا اس کو جو ہے یہ ہے اللہ کا کلام اور غیر مخلوق سے اعتبار سے ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کی، اور اگر اس سے نفی جائز ہو جائے کلام اللہ ہونے کی تو پھر یہ وہم پیدا ہوگا کہ یہ من عند غیر اللہ ہے، اس لیے اس سے جو ہے کلام اللہ ہونے کے اسم کی نفی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ کلام لفظی جو دال ہے کلام معنوی اور نفسی پر، یہ کلام اللہ ہے۔ جب کلام اللہ ہے تو اس کو جو ہے حادث ماننے والا اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہونا چاہیے، بات سمجھے یا نہیں؟ وما ھذا لا یجوز، باوجود اس کے کہ یہ کلام لفظی حادث ہے تو کہتے ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کہے القرآن اللفظی و مخلوق، سمجھا؟ قرآن لفظی کو مخلوق کہنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ لما فیہ من الایہام المؤدی الی الکفر، کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں جو ہے وہم ہے جو کہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، اس سے جو ہے ایک وہم پیدا ہوتا ہے جو کہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، اگرچہ حقیقت اور نفس الامر میں وہ صحیح ہے کہ قرآن لفظی جو ہے مخلوق ہے، باعتبار بعض اطلاقات القرآن، کہتا ہے قرآن کے جو بعض اطلاقات کے اعتبار سے قرآن پاک میں بعض ایسی آتے ہیں کہ جو حادث کی جو ہے صفات کے ساتھ موصوف ہیں۔ کیسے؟ کہتا ہے قرآن کا اطلاق قرأت پر بھی کیا جاتا ہے، تو قرأت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بندوں کا پڑھنا، تو اب یہ قرأت جو ہے حادث ہے یا نہیں؟ اسی قرأت کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن۔ جیسا قرآن میں آتا ہے کہ اِنَّا قرآن الفجر کان مشہودا، اب وہاں جو کو قرآن کی نسبت فجر کی طرف ہے، تو وہاں قرآن سے مراد کیا ہے؟ قرأت، اور قرأت کیا ہے؟ حادث۔ بولو قرأت کیا ہے؟ کیوں حادث ہے؟ کہ قرأت بندے کا فعل ہے، تو بندہ خود حادث، تو بندے کا پڑھنا اور قرأت کرنا بھی حادث ہے، تو قرأت کو کیا کہا گیا ہے؟ قرآن، سمجھ آ رہا ہے؟ تو یہ قرآن کی بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ بعض حوادث پر جو ہے قرآن کا اطلاق کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے مصحف پر قرآن کا اطلاق کیا گیا ہے۔ مصحف سے مطلب کیا ہے؟ صحیفہ، وہ گتے جن میں قرآن جو ہے لکھا ہوا ہے، وہ اوراق۔ تو جیسا کہ قرآن میں ہے حدیث شریف میں لا تسافروا بالقرآن فی ارض العدو، دشمن کے سرزمین میں قرآن جو ہے کو ساتھ لے کر مت جاؤ۔ مجاہدین جہاد کے لیے جاتے ہیں تو قرآن کو ساتھ لے کر مت جاؤ، کہیں جو ہے کفار کے ہاتھوں نہ آ جائے اور اس کی بے ادبی نہ کریں۔ اب یہاں دیکھو مصحف کو کیا کہا گیا ہے؟ قرآن۔ مصحف کو کیا کہا گیا؟ مصحف کہتے ہیں دو گتوں کو، ان کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیفہ ہے، سمجھ آئے گا؟ تو قرآن کا اطلاق مصحف پر کیا گیا؟ مصحف حادث ہے، مصحف کیا ہے؟ حادث ہے، تو حادث پر بھی قرآن کا اطلاق کیا گیا ہے۔ وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَكْرُوهِ خاصةً، اسی طرح جو ہے خاص کر مکروہ پر بھی قرآن کا اطلاق کیا گیا ہے۔ وَهُوَ قَوْلُهُ الْكَلَامُهُ الْقَدِيمُ، اور مکروہ سے مراد کیا ہے؟ وہ اللہ کا کلام قدیم، جیسا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھیں، جب آپ قرآن پڑھیں، اے کلام اللہ، تو یہاں قرآن سے مراد کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ قرآن سے مراد کیا ہے؟ کلام اللہ ہے۔ اچھا آپ دیکھو
میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، تو یہاں قرآن سے مراد جو ہے کلام اللہ ہے، اور یہ اس کو کہہ رہا ہے قدیم، تو قدیم سے مراد کیا ہے؟ کلام نفسی جو اللہ کی ذات ہے، اس کو تو پڑھا ہی نہیں جاتا، کلام لفظی کو حادث کہہ رہا ہے، اور ہم اسی کلام لفظی کی تلاوت کرتے ہیں، بات سمجھے یا نہیں؟ اسی کلام لفظی کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہاں فیضا قرأت القرآن، یہاں قرآن سے کلام نفسی کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ اس کو تو پڑھا ہی نہیں جاتا، بات سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تو اس سے یہی کلام لفظی مراد ہے کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جس کے نماز میں جس کو ہم پڑھتے ہیں، یاد کرتے ہیں جس کو، جس کی تفسیر کرتے ہیں، جس کے احکامات جو ہے ہم بیان کرتے ہیں۔ فیضا ذکر ما قرینۃ، اور اگر جو ہے کہ ایسے قرینے کے ساتھ قرآن کا ذکر کیا جائے جو کہ حادث پر دلالت کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کا جو ہے، قرآن کے چھونے کا بے وضو شخص کے لیے قرآن کو ہاتھ لگانے کا حرام ہونا، فہو معمول علی المصحف والقراءۃ، تو وہ قرأت اور مصحف پر معمول ہے، وہ قرأت اور مصحف پر معمول ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پڑھنا تو جائز ہے، البتہ اس صورت میں کہ جب جو ہے حدث اکبر ہو، کیا ہو؟ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ حدث اصغر بے وضو کی حالت میں جو ہے قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھنا جائز ہے، کیا خیال ہے بھی؟ فیضا ذکر مطلقاً، اور جب قرآن کا جو ہے مطلقاً ذکر کیا جائے تو اس سے صفت ازلیہ مراد ہوتی ہے، فلا یجوز ان یقال، تو لہٰذا یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ قرآن علی الاطلاق، یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ قرآن مخلوق ہے۔ میں کہتا ہوں یہ تو کتابوں میں ہم لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، عامت المسلمین کے ذہن میں بات ہے ہی نہیں کہ کلام نفسی کیا ہے، بات سمجھے یا نہیں؟ یہ حادث اور قدیم کو جانتی ہی نہیں ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں۔ میں معاذ اللہ کلام نفسی کا استغفر انکار نہیں کر رہا، وہ مت سمجھو، یہ چیزیں جو ہے کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کلام لفظی ہے اور کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے اور کلام نفسی کی تعبیر ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور یہ کلام لفظی جو ہے اصوات اور حروف سے مرکب ہے تو حادث ہے، اصل جو ہے وہ کلام نفسی قدیم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، باشا وہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اب خواص کو اپنا عوام الناس کو چھوڑیں، بہت سے جو اپنا ہمارے کیا سارے طلباء کو پتہ ہے اس بات کا، جو ثالثہ رابعہ میں پڑھتے ان کو پتہ ہے، جو قاری حضرات ہمارے یہاں اساتذہ میں پڑھا ان کو پتہ ہے؟ بالکل نہیں۔ اب ہم محلے والوں سے کیا شکوہ کریں، جو مسلمان دیہاتوں میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہے اللہ معاف کرے۔ وسمع موسیٰ علیہ السلام کلام اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے کلام کو سنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَكْلِيمًا، عطا بالمصدر، کلمہ ماضی ہے، تکلیمہ اس کے جو مفعول مطلق مصدر ہے، المؤکد تاکید کے لیے، لدفع عمل الکلام علی المجاز، فرماتے ہیں تکلیمہ کو جو ہے تاکید کے لیے اس لیے لائے تاکہ اپنا کلام کو مجاز پر محمول کرنے کا وہم ختم ہو جائے، اس سے یہ مراد نہ سمجھا جائے کہ مجازاً جو ہے اللہ کے کلام کو سنا، اے کلمہ اللہ تکلیما محققا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً اور نفس الامر میں اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، وَأَوْقَعَ لَهُ سَمْعًا مُصَدَّقًا، اور تصدیقی طور پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنا، والمعنی، اور اس کا معنی یہ ہے ان موسیٰ علیہ السلام سمع کلام رب الارباب بلا واسطۃ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے رب الارباب کے کلام کو بغیر کسی واسطے کے سنا، البتہ فرق اتنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، وَلِذَا قَالَ، آواز سن رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے نہیں دیکھ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی رب ارنی انظر الیک، فی ھذا الباب قال شارح نے جو اس باب میں فرمایا وکان یسمع الکلام من الباطن الغمام، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے بادلوں کے اندر سے اللہ کے کلام کو سن رہے تھے، الذی هو کالعمود، کہ جو ستون کی طرح چھا گئے تھے، وقد یغشا الغمام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا، جب طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو بادل چھا گئے اور اپنا بادلوں کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، وَرُبَمَا كَانَ يَسْمَعُ كَلَامَهُ تَعَالَى مِنَ الْبَاطِنِ النَّارِ، اور کبھی کبھار جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے اندر سے سنتے تھے،
یا حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے یا حضرت جبریل علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ملائکہ کرام کے واسطے سے سنتے تھے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں وفی الاخیرین نظر، آخر والے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے کلام کو سننا یا دوسرے ملائکہ کرام کے ذریعے اللہ کے کلام کو سننا، اس میں جو ہے اعتراض ہے۔ یہ کیا ہے؟ اعتراض۔ اذ لا یحصل بہما خصوصیت اللہ، کہتے ہیں اس لیے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے کلام کو سننا یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں تھی، دوسرے ملائکہ کلام کے ذریعے کلام کو سننا یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں تھی، یہ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو حاصل تھا۔ ولا مزیت علی غیرہ، اور پھر جو ہے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر اس مسئلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوقیت اور ذاتی ثابت نہیں ہوتی۔ واما ما قبلہ، اور اس سے پہلے والا یعنی آگ کے ذریعے اللہ کے کلام کو سننا یا پس پردہ جو ہے بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننا، فلعلہ وقع لہ الکلام فی الاوقات المتعددۃ، شاید کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کا متعدد اوقات میں اور مختلف احوال میں جو ہے حاصل ہوا۔ وَإِلَّا فَالْكَلَامُ الَّذِي وَقَعَ لَهُ أَوَّلًا إِنَّمَا كَانَ آخِرُ، ورنہ پہلا وہ کلام الَّذِي وَقَعَ لَهُ أَوَّلًا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے واقع ہوا، كَمَا أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے بارے میں خبر دی، بِأَنَّهُ نُودِيَ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ، کہ بابرکت درخت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، الَّتِي ظَنَّهَا أَنَّهَا نَارٌ، کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ گمان کیا تھا، وَإِنَّمَا كَانَ مَعْدَنُ وَإِنَّمَا كَانَتْ مَعْدَنُ أَنْوَارٍ وَمَنبَعِ أَسْرَارٍ، حالانکہ وہ آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا جو ہے وہ منبع تھا اور اللہ تعالیٰ کی اسرار کا سرچشمہ تھا، اور وَنَتِیجَةُ أَثْمَارٍ وَأَثْمَارٍ فرش، اور یہ ثمر کا نتیجہ تھا، وَأَثْمَارٍ فِي أَشْجَارٍ، اور درختوں میں جو ہے وہ پھلوں کا نتیجہ تھا۔ اب درخت میں پھلوں کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ تو جو درخت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے انوار و تجلیات کا مرکز بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب روشنی دیکھی تو اس روشنی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ شمار کیا۔ وقت کان اللہ تعالیٰ متکلماً، اے فی الازل، اللہ تعالیٰ متکلم میں ازل سے متکلم ہے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے ازل میں اللہ سے کلام نہیں کیا۔ جب تھے نہیں ازل میں تو کلام کیسے کرتے؟ اے والحال انہ لم یکن کلم موسیٰ، حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا تھا، بل ولا خلق اصل موسیٰ و عیسیٰ، بلکہ ازل میں تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک ہی نہیں تھا۔ وقت کان اللہ تعالیٰ خالقاً فی الازل، اللہ تعالیٰ ازل سے ہی خالق تھا، ولم یخلق الخلق، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو پیدا نہیں فرمایا تھا۔ بس کروں؟ ٹھیک ہے جی، اب بتاؤ، کچھ پوچھنا تو بتاؤ بھائی۔ یہ لو بھائی۔